بھائیوں اور دوستوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں میں سے ایک حدیث پڑھی ہے، جس کے راوی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ حدیث ابو داؤد، ترمذی اور نسائی وغیرہ میں موجود ہے، اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے بھی بالکل صحیح اور درست ہے، یعنی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق، عرفہ کا دن، قربانی کا دن اور تشریق کے 3 ایام، عیدنا اہل الاسلام، مسلمانوں کے عید کے دن ہیں، مسلمانوں کی خوشی کے دن ہیں، مسلمانوں کے یہاں ان دنوں میں خوشی ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کی مخصوص انداز سے عبادت بھی ہوا کرتی ہے۔ اور آپ آگے فرماتے ہیں، وہی ایام اکل و شرب، یہ ایام کھانے اور پینے کے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس حدیث پاک کے اندر یوم عرفہ، یوم النحر اور ایام التشریق، یہ 3 الفاظ یہ ملتے ہیں، اور انہی تینوں پر تھوڑی سی گفتگو آج آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، عرفہ کا دن، جسے ہم 9 ذی الحجہ میں جانتے ہیں، یعنی عرفہ 9 ذی الحجہ کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد کا جو دن ہے وہ یوم النحر 10 ذی الحجہ کا دن ہے۔ اس کے بعد کے ایام تشریق کہلاتے ہیں، وہ 11 ذی الحجہ، 12 اور 13 کے نام سے موسوم ہیں اور جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ یہ 5 دن ایام و اکل و شرب، کھانے اور پینے کے دن ہیں، خوشی کے دن ہیں، اللہ رب العزت کی ربوبیت کے اور اس کی بڑائی اور بزرگی کے گن گانے کے دن ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، عرفہ کا دن بڑی فضیلت کا دن ہے، بڑی اہمیت کا دن ہے، بڑا مبارک اور مقدس دن ہے، اور آپ کو شاید پتہ ہو، اور یہ بات آپ کے سامنے بارہا باور کرائی گئی ہے احادیث اور کتاب و سنت کی روشنی میں، کہ یہ دن بڑا اہم دن ہے۔ یہ دن اشہر حرم، یعنی حرمت والے مہینوں میں سے ایک دن ہے۔ یہ دن اسی طرح سے حج کے مہینوں میں کے دنوں میں سے ایک دن ہے۔ یہ دن ایام معلومات میں سے ایک دن ہے، اور یہی دن نہیں بلکہ اس دن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اہم دن گردانا ہے، اور اسی طرح سے یہی دن ہے وہ دن جس دن قرآن مجید اور دین اسلام مکمل ہوا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس کے پس منظر میں اور اس آیت کریمہ کے بیک گراؤنڈ کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو آپ کو شاید پتہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے مشہور صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہودی ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عمر، آپ کے ہاں ایک ایسا دن ہے، وہ دن اگر ہمیں مل جاتا تو اس دن ہم خوشی مناتے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کون سا دن ہے؟ انہوں نے کہا جو تمہارے یہاں جو آیت کریمہ اتری تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو چکا، نہ اس میں کمی کی گنجائش، نہ اس میں زیادتی کی گنجائش۔ جو کچھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و سنت کی روشنی میں دے گئے اسی کا نام دین ہے۔ جو اس میں نہیں ہے وہ دین نہیں ہے، وہ اس میں اب کمی اور زیادتی کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اور آگے فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا، یعنی یہ دین نعمت ہے، یہ دین جو بطور نعمت تمہیں دیا گیا ہے یہ مکمل بھی کر دیا گیا، اتمام بھی کر دیا گیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اس دین کو اسلام بطور اسلام میں نے پسند بھی کیا ہے۔ یہ جو دین ہمارا ہے دین اسلام ہے، اس دین اسلام سے اللہ رب العزت راضی بھی ہے، خوش بھی ہے، یعنی وہ دین ہمیں دیا ہے جو دین اللہ رب العزت کو خود پسند ہے، اس پسندیدہ دین کو مکمل اتمام کر کے ہمیں دیا ہے۔ یہ آیت کریمہ اگر ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو خوشی مناتے، اس دن کو خوشی کے طور پر مناتے۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبوب ساتھی کو خبر ہوئی تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں، ہمیں اس بات کی بخوبی خبر ہے، اس بات کا بخوبی علم ہے
کہ یہ آیت کریمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں تھے اور عرفہ میں آپ قیام فرما تھے، جمعہ کا دن تھا، جمعہ کے دن عرفہ کے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ہمیں اس بات کا بخوب علم ہے۔ اور رہی بات عید کی، تو جمعہ کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہوتا ہے، تو ہمارے لیے یہ عید کا بھی دن ہے اور ہمیں اس بات کی خبر ہے، لیکن یہ عید کیسے منائی جائے گی؟ ہم نے منایا اسی طریقے سے جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا، اس میں ہم اپنے من سے کچھ نہیں کر سکتے۔ ذرا دیکھیں یہاں سبق اور درس ہے، سبق اور درس ہے کہ خوشی منانے کا طریقہ بھی ہمیں وہیں سے لینا ہے جو طریقہ کتاب و سنت نے بتایا ہو۔ ہمیں کسی چیز کے جذبات میں آ کر کے کسی چیز کو اچھا لگنا یہ دلیل نہیں ہے کہ ہم اس کو عید منائیں۔ یہودیوں نے اشارہ کیا کہ یہ دن عید کا دن ہے۔ میرے بھائی دوستو، حقیقت ہے یہ ہمارے لیے عید کا دن ہے، لیکن عید ہم ویسے منائیں گے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا تھا۔ آپ نے عرفہ کے مقام پر یہ عید کیسے منائی ہے، اور عرفہ سے جو ہٹ کر کے جو لوگ تھے انہوں نے عید کیسے منائی ہے، اسی طرز پر ہمیں عید منانی ہے۔ جو حاجی ہوں گے وہ عرفہ کے مقام پر کھڑے ہو کر کے اللہ رب العزت کے ذکر میں اور اس کی کبریائی کو بیان کرتے ہوئے لگائیں گے اور حالت صوم میں نہیں رہیں گے، لیکن جو حاجی کے علاوہ لوگ ہوں گے وہ اپنے اپنی جگہوں پر اپنے اپنے ملکوں اور گھروں میں رہتے ہوئے صوم بھی رکھیں گے اور اللہ رب العزت کی کبریائی کے گن بھی گائیں گے۔ یہ ہے ہماری عید اور یہ ہے اسلام کا طریقہ۔ یہ اس یوم عرفہ کے حوالے سے میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی دن کو یعنی عرفہ کے دن کو حج کا دن کہا گیا ہے، حالانکہ اس سے پہلے کا دن بھی حج میں شمار ہے، اس کے بعد کے ایام بھی حج میں شمار ہیں، لیکن 9 ذی الحجہ عرفہ کے دن کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحج عرفہ، حج تو عرفہ ہی کے دن کا نام ہے، حج تو عرفہ ہی ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں اور دوستوں، عرفہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید اور خوشی کا دن بھی قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ عرفہ کا دن اپنے ایمان اور توحید کے اقرار کا دن ہے، توحید کی تجدید کا دن ہے کہ بندہ اقرار کرے اور تجدید کرے کہ مولا اب تک جو کوتاہیاں ہوئیں، اب تک جو عقیدے میں خرابی تھی مگر اب ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں، اپنے عقیدے کا تجدید کرتے ہیں، اپنے ایمان کا تجدید کرتے ہیں، جو ہم نے تجھ سے وعدہ کیا ہے، عہد و پیمان کیا ہے، اس عہد و پیمان کی بھی تجدید کرتے ہیں، رینیو کرتے ہیں۔ یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور اسی دن کے روزے کا جو فضیلت ہے، اسی دن کے روزے کی، ایک دن کا روزہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ روزہ کے صوم عرفہ کے روزے کی بابت بتلائیں۔ سئل عن صوم یوم عرفہ، عرفہ کے دن کے روزے کی بابت جب آپ سے سوال ہوا تو آپ نے فرمایا احتسب علی اللہ، اللہ رب العزت کی ذات سے مجھے امید ہے ان یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، مجھے اللہ کی ذات سے یہ پوری امید ہے کہ اللہ رب العزت اس ایک روزے کی بدولت انسان نے جو رکھے ہوں گے اس کے پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ چھوٹے چھوٹے صغیرہ جتنے گناہ پچھلے سال ہم نے کیے ہوں گے وہ بھی، اور اگلے سال جو ہم کریں گے اگر باقاعد حیات اگر زندہ رہے تو ان دنوں میں جو ہم سے گناہ ہوں گے ان گناہوں کو بھی اللہ رب العزت دھل دے گا اور معاف کر دے گا۔ یہ اسی عرفہ کے روزے کی اور عرفہ کے دن کی فضیلت ہے۔ اور اسی عرفہ کی فضیلت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اجاگر کیا ہے اور کیسا اس کی طرف نشاندہی کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دعا جو دعائے عرفہ کے نام سے مشہور ہے، اور یہ دعا وہ دعا ہے جس دعا کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے نہیں بلکہ آپ کی آمد سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان تمام کے تمام انبیاء نے بھی اس دعا کو اختیار کیا اور اس دعا کو پڑھتے رہے۔ سارے انبیاء کی محبوب دعا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبوب دعا، اور حج عرفہ یعنی عرفہ کے دن حاجیوں کی مخصوص دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا ہے، یہ ذکر کے کلمات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود
عرفہ کے مقام پر کھڑے ہو کر کے ایز اے حاجی آپ نے کثرت کے ساتھ اس دعا کو پڑھا ہے اور ورد کیا ہے، اور آپ نے اس کی فضیلت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا کہ انا والنبیون قبلی، میں اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کی نگاہوں میں بھی یہ دعا سب سے محبوب تھی اور سب سے بہتر اور سب سے خیر والی دعا تھی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہی وہ دن ہے جس دن کی اللہ رب العزت نے قرآن میں قسم کھائی ہے، اور اسی طرح سے میرے بھائی دوستوں یہی وہ دن ہے جس دن اللہ رب العزت حاجیوں پر فخر کرتا ہے آسمان والوں کے مابین۔ ان اللہ یباہی بأہل عرفات الی السماء، بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اللہ رب العزت فخر کرتا ہے، اہل عرفہ پر فخر کرتا ہے، اور کس کے مابین؟ بأہل السماء، آسمان والوں کے درمیان اللہ رب العزت فخریہ بیان کرتا ہے، یعنی فرشتوں کے درمیان، فرشتوں کے درمیان رب ذوالجلال فخریہ طور پر بیان کرتا ہے۔ یہ دیکھو اہل عرفہ ہے، ما اراد ہؤلاء، ان کی چاہت کیا ہے، تمنا کیا ہے، آرزو کیا، کیوں کھڑے ہیں یہ، کیوں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، توحید کے یہ گن کیوں گا رہے ہیں، کیا چاہیے انہیں، اور اللہ رب العزت فخریہ بیان کرتا ہے۔ اور یہی وہ دن ہے جس دن اللہ رب العزت کثرت کے ساتھ، یعنی اتنا کسی دن میں اللہ اپنے بندوں کی بخشش اور مغفرت نہیں کرتا۔ جہنم سے آزادی کا پروانہ اور ٹکٹ سب سے زیادہ اگر کسی دن اللہ رب العزت دیتا ہے اور بانٹتا ہے تو وہ دن عرفہ کا دن ہے۔ بہرحال عرفہ کے دن کی فضیلت اور اہمیت کتاب و سنت میں اس کی بھرمار ہے۔ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے اختصار سے بیان کی ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم غیر حاجیوں کو، جو حاجی لوگ ہیں، کل ہمارے یہاں عرفہ ہوگا، کل 9 ذی الحجہ ہے، یہاں سعودیہ کے حساب سے کل 9 ذی الحجہ ہے، اور ہمارے ملکوں کے حساب سے پرسوں یعنی اتوار کو، ہمارے یہاں سنیچر کو، ہفتے کو، اور وہاں ہند و پاک وغیرہ میں وہاں اتوار کو یوم عرفہ ہے، 9 ذی الحجہ ہے۔ یہاں ذرا میں اس کو تھوڑا سا وضاحت اس لیے کرنا چاہتا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ عرفہ کے روزے کی فضیلت غیر حاجیوں کے لیے مسلم ہے، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، لیکن یہاں ایک اشکال ڈال دیا گیا بعد میں کہ عرفہ کا روزہ کب رکھا جائے۔ یہ اشکال بعد کا ہے، پہلے کا نہیں ہے۔ یہ جب سے سوشل میڈیا اور جب سے یہ وسائل ذرائع آئے ہیں تب سے یہ جا کر کے یہ وبا ایک آئی ہے، وہ اختلاف ہوا کہ عرفہ کا روزہ کب رکھا جائے۔ ظاہر سی بات ہے، حاجی تو میدان عرفات میں ہے، سعودیہ میں میدان عرفات میں حاجی ہیں، وہ تو واضح ہے، لیکن جو غیر عرفات میں ہوں، جو عرفات سے دور دراز علاقوں میں ہوں، دور دراز ملکوں میں ہوں، وہ ظاہر سی بات ہے مشرق میں بھی ہو سکتے ہیں، مغرب میں بھی ہو سکتے ہیں، اور جنوب اور شمال میں بھی ہو سکتے ہیں، دوری 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے، دوری 12 اور 24 گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو ایسے موقع پر وہ لوگ عرفہ کا روزہ کب رکھیں؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، باتیں لمبی چوڑی نہ کر کے میں 2-4 اشارہ کرتا چلوں اور شاید آپ سمجھ جائیں۔ دیکھیں، اگر ہم اس کو عرفہ سعودیہ کے حساب سے رکھیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ سعودیہ کے حساب سے اگر ہم روزہ رکھنا شروع کریں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آج وسائل اور ذرائع ہیں، آج آپ کے پاس ٹی ویاں اور یوٹیوب اور یہ اور وہ ہے، یہ چند دنوں کی پیداوار ہے، اور پھر پتہ نہیں یہ آگے اس کا سسٹم برقرار رہے نہ رہے۔ اگر اس کا سسٹم خدا نہ خواستہ ذی الحجہ میں خراب ہو جائے تو کیا کریں گے؟ تو نہیں رکھیں گے۔ اسلام فطری مذہب ہے، اسلام عالمگیر مذہب ہے، اسلام عالمگیر مذہب ہے، یہ پوری دنیا کے لیے ہے، جب سے ہے جب تک رہے گا، صرف سعودیہ کے لیے نہیں، سعودیہ کے مشرق والوں کو بھی لیے، مغرب والوں کے لیے بھی، جنوب اور شمال والوں کے لیے بھی، جس خطے میں ہوں، جس ملک میں ہوں، ہر خطے ہر ملک کے رہنے والے مسلمانوں کے لیے اسلام ہے اور اس کی تعلیمات ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر یہ وسائل اور یہ ذرائع جو آج آپ اعلان دیکھ رہے ہیں، ان کے پہلے کے حالات کیا تھے، اور اگر خدا نخواستہ یہ خراب ہو جائیں،
سسٹم بیٹھ جائے تو پھر اس کے بعد کے حالات کیا ہوں گے آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہمارے یہاں جتنی عبادات ہیں، اسلام میں جتنی عبادات پائی جاتی ہیں، یا تو اس کا تعلق سورج سے ہے یا تو اس کا تعلق چاند سے ہے۔ چاند دیکھ کر کے ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں، چاند دیکھ کر کے ہم عید الفطر مناتے ہیں، چاند دیکھ کر کے ہم عید الاضحیٰ کے 10ویں تاریخ کو عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ اور اسی طرح سے سورج کے حساب سے جب سورج سوا نیزے پر ہو، یا اسی طرح سے زوال کا وقت ہو، زوال سے پہلے ہو، زوال کے بعد ہو، شروق ہو، غروب ہو، وغیرہ وغیرہ، انہی تمام چیزوں کو دیکھ کر کے ہم اپنی نمازوں کے اوقات متعینہ اور مقرر کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، کیا ہم میں سے کسی نے کبھی ظہر کی نماز اس حساب سے پڑھی ہے جس حساب سے سعودیوں نے پڑھی ہے، یا جس حساب سے مکہ اور مدینہ میں ہوتی ہے؟ کیا ہماری عصر کی نماز اسی ٹائم پر ہوتی ہے جس ٹائم میں مکہ اور مدینہ میں ہوتی ہے؟ بلکہ آپ دور نہ جائیں، ہم دمام میں رہتے ہوئے اور وہ مکہ مدینہ میں رہتے ہوئے ہماری ظہر کی نماز کا وقت ان کی نماز کے وقت کے موافق نہیں ہے۔ سعودی ملک میں رہتے ہوئے دمام والوں کی نماز کا وقت مکہ اور مدینہ والوں کی نماز کے وقت میں یگانگت اور مماثلت نہیں پائی جاتی ہے، کیونکہ وقت میں فرق ہے، وقت میں تضاد ہے۔ سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کے حساب سے وہاں اور یہاں میں بھی فرق ہے۔ تو جب سعودی ملک میں رہتے ہوئے بھی، یہاں رہتے ہوئے جب ہم ان کی مماثلت اور ان کی یگانگت اور ان کے جیسا نہیں کر سکتے، تو ہم اس ملک سے دور جہاں 2.5 گھنٹے اور 2 گھنٹے کا فرق ہو، وہاں ہم کیسے ان کی مماثلت اور اسی طرح سے یگانگت کیسے کر سکتے ہیں، مواسات کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ویسے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دن بتلائے ہیں، دن عرفہ سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عرفہ کے مقام میں ہوں۔ یوم النحر قربانی کا دن، ایام تشریق قربانی کے بعد کے 3 دن، اب اسی طرح سے آپ دیکھیں یوم الجمعہ جمعہ کا دن، اب جمعہ کا دن یہاں جب سے شروع ہوگا تب تک وہ جمعہ کا دن مانا جائے گا۔ اب یوم الجمعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر استعمال کیا تو یوم الجمعہ کسے کہتے ہیں؟ جو یوم الخمیس کے بعد آئے، یوم السبت سے پہلے آئے۔ یوم الخمیس اور یوم السبت کے بیچ کے دن کو جمعہ کہتے ہیں۔ یوم الاحد اسی طرح سے آپ کر لیں تو یوم الاحد یوم الجمعہ، اسی طرح سے یوم عرفہ، یوم النحر، عید الفطر۔ عید الفطر، عید الفطر کا کیا مطلب؟ یعنی اس دن فطرانہ ہم دیتے ہیں غریبوں فقیروں کو، حالانکہ اس دن ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں، اسے یوم العید نہ کہہ کر کے عید الفطر شریعت نے دیا ہے، کیونکہ اس دن فطرانہ دیتے ہیں، غریبوں کے ساتھ ایک طرح کی ہم ہمدردی کرتے ہیں، ان کی خبرگیری کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنا دلی معاملہ رکھتے ہیں۔ اس لیے اس نقطے کو شریعت نے سمجھایا اور اس نقطے کو اجاگر کرنے کے لیے اسے عید الفطر کہہ دیا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یوم عرفہ اس لیے نہیں کہا گیا کہ وہ عرفہ کے میدان میں جو لوگ ہوں گے وہ روزہ رکھیں گے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عرفہ کے میدان میں جو لوگ ہوں گے وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، وہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ یہ روزہ عرفہ کے میدان سے ہٹ کے جو لوگ ہوں گے انہی پر یہ روزہ ہے۔ عرفہ کے میدان میں حاجی کی حیثیت سے جو لوگ ہوں گے یہ عرفہ کا روزہ وہ رکھیں گے نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام الفضل بنت الحارث، حضرت عباس بن عبد المطلب کی زوجہ محترمہ، وہ فرماتی ہیں کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قصبہ اونٹنی پر سوار عرفہ کے دن ذکر و اذکار میں مشغول اور مصروف تھے۔ ام الفضل کہتی ہیں کہ کچھ لوگوں کے درمیان اختلاف ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں روزے سے نہیں ہیں، 2 گروپ ہو گیا۔ کچھ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں آپ روزے سے نہیں ہیں۔ ام الفضل نے عقل مندی کا کام کیا، انہوں نے کیا کیا؟ اپنے کسی غلام میں سے ایک غلام کو دودھ کا ایک پیالہ بھجوا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ کا ایک پیالہ بھجوا دیا۔ ام الفضل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں، چچی نے دودھ کا ایک پیالہ بھجوایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں کھڑے ہیں اور وہیں پیالہ اٹھایا اور فشربا، حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ نوش فرمایا۔ آپ نے وضاحت کر دی کہ یہ عرفہ کا دن روزے کا دن نہیں ہے،
یہ عرفہ اہل عرفہ کے لیے روزہ نہیں ہے، اور ویسے بھی عبادت کا دن ہے، جد و جہد کا دن ہے، محنت جافشانی کا دن ہے۔ اس دن اگر آدمی حاجی لوگ خصوصاً اگر روزہ رکھیں گے تو عبادت میں وہ چاشنی نہیں آ سکتی، وہ قوت نہیں آ سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور دوست فرمایا، وضاحت کر دی کہ عرفہ کے میدان میں حاجی لوگ روزہ نہیں رکھیں گے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے اور اس کی فضیلت اگلے اور پچھلے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بتلایا ہے۔ آپ نے ترغیب دلائی، تشویق دلائی، اور حاجی لوگ رکھیں گے نہیں تو کون رکھے گا؟ غیر حاجی رکھے گا۔ غیر حاجی جو ہوگا وہ عرفہ میں نہیں ہوگا، کہاں رکھے گا؟ وہ وہاں رکھے گا جہاں موجود ہو۔ کب رکھے گا؟ 9 ذی الحجہ کو رکھے گا، 9 ذی الحجہ کو رکھے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم 9 ذی الحجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھا کرتے تھے، یا عام دنوں میں جب آپ حج پہ نہیں تھے تب، عام دنوں میں جب ذی الحجہ کا مہینہ آتا 1 سے لے کر کے 9 تک آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس میں 9 بھی آ گیا، 9 ذی الحجہ، اور بعض بات میں 9 من ذی الحجہ۔ تو آپ نے 1 سے لے کر کے 9 تک کا روزہ رکھا ہے، اور اس 9 کو عرفہ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں اور دوستوں، مطلع ہی کا اعتبار ہوتا ہے۔ ہم اور آپ اگر عید سعودیہ کے حساب سے نہیں مناتے اور منا بھی نہیں سکتے، اذا رأیتم ہلال، جب تم ہلال کو دیکھو، فاکملوا العدۃ 30، اگر 29 کو چاند نہ نکلے، ابر آلود ہو موسم، تو آپ 30 کی مدت کو پوری کرو۔ یہ کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ امت کے ہر فرد کو، ہر ملک کے ہر لوگوں کو۔ اس میں اب سعودیہ کے اندر اگر چاند دکھ جائے تو اس کو بنیاد بنا کر کے ہمارے ملکوں کے لوگ عید نہیں مناتے، الا ایک ہی چند لوگوں کی بات چھوڑیں۔ تو جو لوگ عید مناتے ہیں سعودیہ کو دیکھ کر کے، انہیں چاہیے کہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر اور دیگر اعمال اور عبادات بھی سعودیہ کے تابع ہو کر کے کرنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں کرتے، مگر ایسا نہیں کرتے۔ تو صرف ایک عمل سعودیہ کے حساب سے، باقی کیوں نہیں؟ اور اگر باقی نہیں تو ایک کیوں؟ اگر ایک ہے تو باقی کیوں نہیں، اور باقی نہیں تو ایک کیوں؟ بڑا اہم سوال ہے، اور میرے خیال سے اس سوال کا کوئی جواب نہیں، اس سوال کا کوئی جواب نہیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ جب شریعت کو حساب سے پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور آپ ظاہر کی بات ہے جو مواصلات کے جو ذرائع ہیں، ان تمام چیزوں کو اگر آپ 25 سال 50 سال مان لیں، اس سے پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے؟ اور ویسے بھی ذرا ایک منطقی بات، روزہ کب سے کب تک ہوتا ہے؟ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، روزہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، اور حاجی لوگ وہاں ظہر کے وقت پہنچتے ہیں، ان کا اصل ٹائم ظہر سے لے کر کے مغرب کے غروب ہونے تک ہے، اور روزہ شروعات کہاں سے ہوتا ہے؟ صبح صادق سے لے کر کے۔ اور ویسے بھی دیکھیں آپ جب روزہ رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، صبح صادق سے رکھیں گے، اب امریکہ اور انڈونیشیا وغیرہ کے لوگ کیا کریں گے؟ یہاں دن ہے وہاں رات ہے۔ اب عرفہ میں حاجی لوگ اس وقت کل اس وقت حاجی لوگ عرفہ کے میدان میں ہوں گے دن میں، اور امریکہ اور انڈونیشیا وغیرہ کے لوگ اس وقت سو رہے ہوں گے، اور اگر رات میں روزہ رکھنا بھی چاہیں تو رات میں روزہ نہیں ہوتا۔ اب یہ بیچارے روزہ کب رکھیں گے عرفہ کا؟ اگر سعودیہ کے وہ مکلف ہیں، مکہ اور مدینہ، مکہ کی وادی، عرفہ کے وادی کے وہ مکلف ہیں، تو وہ بیچارے اس حدیث پر عمل کب کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی خوشخبری، اتنا بڑا عمل دیا، عمل چھوٹا اجر زیادہ دیا، اور پھر امت کے بعض لوگوں کے لیے تو وہ متعین ہے، بعض لوگ تو اس پر اتر سکتے ہیں اور عمل کر سکتے ہیں، اور بعض لوگ اس پر اتر ہی نہیں سکتے اور عمل کر ہی نہیں سکتے۔ یہ دین بہرحال پر اس پر نشان لگتا ہے، یہ حدیث پر نشان لگ جاتا ہے کہ یہ کون سی بات ہے کہ آپ کچھ حصے کے لیے، کچھ لوگوں کے لیے، خصوصاً مکہ اور مدینہ والوں کے لیے ایک عمل دیں، ایک روزہ رکھیں، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ کروا لیں، اور ہم امریکہ والے، انڈونیشیا والے، یہاں اور وہاں والے اس روزے کو رکھ ہی نہیں سکتے، ہمیں محروم کر دیا گیا۔ کیوں؟ محرومیت کی وجہ بتائیں، ان کو دینے کی وجہ، انہیں نہ دینے کی وجہ، کوئی وجہ نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ شریعت نے
ہمیں جو دین دیا ہے وہ سب کے لیے یکساں اور برابر دیا ہے. سب پر ظہر کی نماز فرض ہے. سب کے لیے اس روزے کے رکھنے کے مواقع ہیں. سب کو یہ 2 سال کے گناہوں کے کفارہ کا سبب پیدا کرنے کا آسان نسخہ سب کے لیے ہے، وہ سعودیہ والے ہوں غیر سعودیہ والے ہوں. اسی طرح سے میرے بھائی دوستوں اور بہت ساری باتیں ہیں، لیکن کل کا خلاصہ یہ ہے کہ عرفہ کا روزہ 9 ذی الحجہ کو رکھا جائے گا. اچھا ایک مسئلہ یہی اور جانتے چلیں، بات بہت لمبی ہو گئی، لیکن بہرحال ایک دن اور مسئلہ ہے کہ روزہ سبت کا یعنی سنیچر کا. یہاں ہم لوگوں کا جو کل روزہ ہوگا عرفہ کا وہ سنیچر دن ہوگا. سنیچر کے دن یعنی سبت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے. حتیٰ کہ جمعہ کے دن بھی روزہ رکھنے سے منع کیا ہے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم. سنیچر کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے. ٹھیک ہے، میں ایک ہی بات کہہ دوں، بات کافی ہے، لیکن میں کچھ اور بات کہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیچر کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیا. 2 حدیثیں بظاہر دونوں ٹکرا رہی ہیں. آسان نسخہ ہے، آپ سنیچر کے دن یوں ہی روزہ نہ رکھو. عرفہ کا دن آ گیا، ایام 20 میں سے ایک آدمی کی عادت ہے روزہ رکھنے کی، ہر مہینہ 3 دن 13، 14، 15، اور اگر اتفاق سے 13، 14، 15 میں سے کوئی دن سنیچر کا اگر کیا کرے گا رکھ لے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حدیث ہے ثلاثۃ من ایام من کل شہر، ثلاثۃ ایام من کل شہر، 3 دن کے روزے ہر مہینے کے رکھنے چاہیے. اسے ایام بیض کے نام سے بھی جانتے ہیں. اب ایام بیض میں اگر وہ آ جائے تو رکھ سکتے. اسی طرح سے ایک آدمی کے روزہ رکھنے کی عادت ہے، ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار. جس دن روزہ رکھا وہ اتفاق سے جمعہ تھا، جمعرات، یا یہ سمجھ لیجئے جس دن اس نے افطار کیا وہ جمعہ تھا. اگلا دن آیا تو آج اس نے روزہ نہیں رکھا اور وہ ہر ایک دن کے بعد روزہ رکھتا ہے. کل اس نے روزہ رکھا تھا، آج نہیں رکھا، کل پھر رکھنا ہے، کل نہیں چلے رکھ سکتا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ ہیں جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان کے گھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن گئے. دخل علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ، جمعہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے. حضرت جویریہ وہی الصائمہ، وہ حالت صوم سے تھی، روزے سے تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اسنت امس، کیا کل تم روزے سے تھی؟ قالت اللہ، کہا نہیں. اتریدون ان تصومی غدن، کیا تم کل روزہ رکھنے کی چاہتی ہو، یعنی آئندہ کل تم روزہ رکھو گی؟ قالت اللہ. قال فافطری، کہا افطار کر لو، توڑ دو روزہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا؟ کل روزہ رکھو گی؟ کل کون سا دن ہوگا؟ سیٹرڈے، سنیچر. سو سنیچر کا روزہ یہاں آپ معلوم یہ ہوا کہ خصوصیت کے ساتھ سنیچر کے دن کی اہمیت کی بنیاد پر کہ بڑا اہم دن ہے، بڑا ایسا دن ہے، تو سنیچر کے دن کو مخصوص کر کے روزہ کوئی آدمی رکھے بلا وجہ تو یہ مکروہ ہے، یہ نہیں رکھ سکتا. البتہ اگر شرعی کوئی سبب ہو تو رکھ سکتا. مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دوں، فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد نماز نہیں پڑھی جا سکتی، یہ حدیث ہے. لیکن ایک آدمی نے فجر کے پہلے والی سنت نہیں پڑھی ہے، پڑھ سکتا، حدیث ہے. عصر کی نماز کی ادائیگی کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی، حدیث ہے. ایک آدمی وضو کر کے مسجد میں آتا ہے تاکہ میں یہاں کچھ دیر بیٹھ کے تلاوت کروں، آئے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے گا، حدیث ہے. تو عصر کی نماز کے بعد نماز پڑھنا نفلی نہیں، ممنوع ہے حدیث میں. لیکن ایک آدمی عصر کی نماز کے بعد مسجد میں داخل ہوتا ہے اور مسجد میں بیٹھنا چاہتا ہے، 2 رکعت تحیۃ الوضو بھی پڑھ سکتا ہے، 2 رکعت تحیۃ المسجد بھی پڑھ سکتا ہے، حدیث ہے. تو سنیچر کے دن یعنی کل جو روزہ رکھنا ہے ہمیں عرفہ کا، بلا تردد آپ رکھیں اور 2 سال کے گناہوں کا جو صغیرہ گناہ ہے اسے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں
میں تاکہ معاف کروا سکیں۔ میرے بھائی دوستو، یوم النحر کی فضیلت اور اس کی اہمیت رہی گئی، لیکن بہرحال یوم النحر کی فضیلت بھی بڑی واضح ہے۔ نبی اکرم فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، ان اعظم الایام عند اللہ، اللہ کی نگاہ میں سب سے عظیم دن یوم النحر ثم یوم القر، قربانی کا دن، پھر اس کے بعد یوم القر، یعنی جس دن مینا میں حاجی لوگ استقرار کرتے ٹھہرتے ہیں، یعنی 11ویں ذی الحجہ۔ حدیث بالکل کلیئر اور واضح ہے۔ یوم النحر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، بہرحال اس پر ہے۔ ایک چیز بتا دوں میں قربانی کے حوالے سے، قربانی عید کی نماز کی ادائیگی کے بعد کرنی ہے، وہ دیہاتی ہوں یا شہری، دیہاتی ہوں یا شہری، ہر شخص کو، جو دیہات میں رہتا ہو وہ بھی، جو شہر میں رہتا ہو وہ بھی۔ اور آج کا دیہات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مدینہ، آج کا دیہات اس وقت کے مدینہ سے زیادہ شہر دکھتا ہے۔ جو آپ دیکھ رہے ہیں قبرستان مدینے کا، ظاہر سی بات ہے وہ مدینے کی آبادی سے دور رہا ہوگا اور آج بالکل ٹچ ہے۔ مدینہ شہر اس وقت کا اور آج کے ہمارے دیہات سے زیادہ شہر نہیں تھا۔ تو دیہاتی ہو یا شہری، عید کی نماز کی، عید الاضحیٰ کی نماز کی ادائیگی کے بعد ہی قربانی کرے گا، اگر وہ قربانی عید الاضحیٰ کی کرنا چاہتا ہے۔ ویسے گوشت خوری، تل کا شات و لحم، گوشت خوری کے نام پر وہ جب چاہیں تب کر لے، لیکن اگر عید کی نماز کی ادائیگی سے پہلے کرتا ہے تو وہ گوشت خوری تو ہوگی، عید الاضحیٰ کی قربانی نہیں ہوگی، وہ دیہاتی ہو یا شہری ہو۔ اسی طرح سے ایک بات اور یاد رکھیں کہ عید الفطر میں جو احکام و مسائل عید کے تھے وہی احکام و مسائل یہاں بھی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، عید الفطر میں ہم چند طاق کھجوریں کھا کے جاتے تھے عید کی نماز پڑھنے، عید الاضحیٰ کی نماز کی ادائیگی کے لیے ہم بغیر کچھ کھائے پیے جائیں اور آ کے قربانی کے گوشت سے کھائیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور قربانی کرنے کے وقت یاد رکھیں ایک بات کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ خطبہ پڑھتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، خطبہ پڑھنا اور تقریر کرنے کی ضرورت نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے جانور کو لٹانے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے اور اللہم تقبل اور جو دیگر جو چھوٹی چھوٹی جو دعائیں ہیں وہ، یا اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کو لٹایا قبلہ رخ کر کے، اور اس کے بعد آپ نے انی وجہت، یہ جو لمبی حدیث ہے، لمبی حدیث میں جو دعا ذکر ہے، یہ دعا آپ نے پڑھی اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل من محمد اور من امتی، اور اسی طرح کے دیگر مختلف صیغے ملتے ہیں، دیگر مختلف دعائیں ملتی ہیں۔ البتہ یاد رکھیں بسم اللہ اللہ اکبر یہ ذکر میں بھی آتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اس دن اللہ کو یاد کرو، بسم اللہ بھی اگر صرف کہہ لے تب بھی کافی ہے، لیکن اللہ نے اپنے ذکر کی بھی بات کی ہے، وہ بسم اللہ فی ایام معدودات، فی ایام معلومات، ان معلومات کے دنوں میں اللہ کے ذکر کو کرو اور اللہ کا نام لو، بسم اللہ اللہ اکبر۔ ابھی بسم اللہ اللہ کا نام لیا اور اللہ اکبر اللہ کا ذکر ہوا، تو اس دن قربانی کے دن اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے کثرت کے ساتھ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ وللہ الحمد، اور اس کے جو مختلف صیغے جو وارد ہوئے ہیں ان صیغے میں سے ایک یہ ہے اور دیگر بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ قربانی کے دن قربانی کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر اور دیگر جو اوراد اور وظائف جو وارد ہیں ان میں سے آپ یاد کریں اور اسے پڑھیں۔ البتہ کسی خطبے کی ضرورت وہاں نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خطبہ پڑھیں گے پھر یہ پڑھیں گے، قربانی کے جانور کو نہلاتے ہیں، اس کو وضو کراتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کراتے ہیں، یہ سب بے سر و پیر کی باتیں ہیں، خام خواہ کی جذبات کی باتیں ہو سکتی ہیں، رسم و رواج ہو سکتی، مگر کتاب و سنت سے اس کا کوئی لنک اور کوئی واسطہ نہیں ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ اور ایام تشریق یعنی 11ویں ذی الحجہ، 12ویں ذی الحجہ اور 13ویں ذی الحجہ، یہ 3 دن بعد کے، اس سے ایک دن پہلے یوم النحر، اس سے ایک دن پہلے یوم عرفہ، یہ 5 دن اہل اسلام کے عید کے دن ہیں۔ اس عید کے دن میں ہی ایام اکل و شرب، کھانے اور پینے کے دن ہیں۔ معلوم اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس دن کھائیں بھی اور کھلائیں بھی، اور اس دن اپنے گھروں میں فراخی پیدا کریں، وسعت پیدا کریں، بچوں کے کھانے پینے کی کھلی آزادی دیں، البتہ اسراف سے بچتے ہوئے، نقصان دہ چیزوں سے بچتے ہوئے۔ بچے جن چیزوں کو کھا کر کے خوش ہوتے ہیں انہیں میسر کریں، آسانیاں کریں ان کے لیے،
البتہ نقصان دہ چیزیں اور اسراف سے بچتے ہوئے. تو کہنے کی بات یہ ہے کھانے اور پینے کے دن ہیں. اور ایک بات یاد رکھیں, بہت سارے اختلافات بلا وجہ کے ہوتے ہیں. ان تمام چیزوں سے ہٹ کے جو امت مسلمہ کے خاص کر صحابہ کرام سے جو چیزیں ثابت ملتی چلی آئی ہیں اس پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے گاڑی کو زندگی کے آگے بڑھاتے چلے جائیں. نئے نئے فتنے, نئی نئی باتیں جو لوگ ڈالتے جاتے ہیں, کہتے جاتے ہیں, ان کو ادھر سے سنیں ادھر سے نکالیں. صحابہ کرام سے جو چیز ثابت شدہ آج تک چلی آ رہی ہے وہ ہمارے لیے نمونے طور پر کافی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت کے دائرے میں رہنے کی توفیق دے اور کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں جو خوشی کے ایام میسر ہونے والے ہیں, اللہ ہمیں ان تمام ایام کو اسی طرز پر اور اسی نہج پر ادا کرنے کی توفیق دے جو طرز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے. خوشی کا دن کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اب مووی دیکھی جائے, فلم بینی کی جائے, وقت کو ضائع کیا جائے, برباد کیا جائے. یاد رکھیے ایک طرف اللہ کا ذکر ہو اور خوشی کے ایام ہو اور ذکر اس سے ریلیٹڈ ہو اور ہم مووی دیکھیں, ہم طرح طرح کے عجوبے کھیل کھیلیں جو کھیل حرام بھی ہوں. ایک بات مجھے یاد گئی, بڑی اہم بات ہے کہ ایک بار تذکرہ ہوا تھا کہ قرض لے کر کے حج کر سکتے ہیں, قرض لے کر کے قربانی کر سکتے ہیں. تو کل ایک بھائی نے کہا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں قرض کا مطلب وہ قرض جس میں سود ہوتا ہے اور بیاج ہوتا ہے. معاف کیجیے گا, سود اور بیاج والا قرض شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے. عام حالات میں بھی چاہے کہ وہ قربانی کے لیے ہو اور حج کے لیے ہو, عام حالات میں آپ اپنی دنیا سنوارنے کے لیے یا کسی کام کے لیے آپ جو قرض لیتے ہیں اس قرض میں یہ جو دے رہے ہیں آپ 100 کے بجائے 110, یہ حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. وہ دینے والا کوئی عالم ہو, مفتی ہو, مولوی ہو, متقی ہو, پرہیزگار ہو, نمازی ہو یا عام ہو, یہ حرام ہے. دینا اور لینا بھی حرام ہے. جو دیتے ہیں وہ بھی حرام کاری کرتے ہیں, جو لیتے ہیں وہ بھی حرام کھاتے اور کھلاتے ہیں اپنے بچوں کو. یہ حرام ہے. ایسا آپ قرض کبھی نہ لیں. اور کمال یہ ہے کہ ہم قرض کیوں دیتے ہیں زیادہ پر, ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ یہ آسانی پیدا کیوں نہیں کرتے کہ اگر ہمارے پاس اللہ نے وسعت دی ہے اور ایک آدمی بھوکا اور تنگ ہے, پریشان حال ہے اور مجبور ہے تو اس کے ساتھ آسانی کیوں نہیں کرتے. آسانی کریں گے, اللہ آسانی کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. من یسر علی معسر یسرہ اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. جو اللہ کے بندوں میں سے یہاں اس دھرتی پر کسی کے ساتھ آسانی کرے گا, اللہ اس کے ساتھ اس دنیا میں بھی آسانی کرے گا, آخر کے دن بھی آسانی کرے گا. اور آخر کے دن کی سختی کا پتہ کس کو نہیں ہے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ اپنے بندے کی اس وقت تک ہیلپ کرتا رہتا ہے. کب تک؟ ما کان العبد فی عون اخیہ, جب تک وہ اس کے بندوں کی مدد کرتا رہتا ہے. جب تک آپ اللہ کے بندوں کی ہیلپ کرتے ہو اللہ آپ کی ہیلپ کر رہا ہے. آپ کو نہیں چاہیے اللہ کی ہیلپ, اور جو اللہ کی ہیلپ نہیں چاہتا, مدد نہیں چاہتا, اس کی رحمت نہیں چاہتا, اس سے بڑا بدنصیب اور بدقسمت کون ہو سکتا. تو یاد رکھیں یہ سود پر لینا دینا بند کریں, یہ حرام ہے. اس سے کھا کر کے آپ کی زندگی برباد ہوگی اور آپ کے بچوں کی زندگی برباد ہوگی, آپ کی دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی. اور آپ دیکھ لیں جو حرام کام کرتے ہیں ان کے یہاں برکت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. پیسوں کی ریل پیل تو ہوتی ہے مگر برکت نہیں ہوتی. کڈنی خراب ہے, دل کا گردہ خراب ہے, دل خراب ہے, گردہ خراب ہے, یہ خراب ہے اور وہ خراب ہے, یہاں ڈوب گیا, وہاں ڈوب گیا, یہاں غائب اور وہاں غائب, اس نے لے کر کے بھاگ گیا, وہ لے کر کے بھاگ گیا. یہ سب بیماریاں کہاں سے آئی ہیں؟ یہ اسی بے برکتی کی علامت ہے. آدمی کی آنکھ نہیں کھلتی, یہ بے برکتی کی واضح دلیل ہے, بے برکتی ہے. تو یاد رکھیں یہ سود پر نہ دیں اور نہ سود پر لیں. اور اللہ رب العزت کے بندے بہت سارے آپ کو مل جائیں گے, آپ کو سودی لوگوں سے بچیں. اگر وہ لوگ نہیں مانتے نہ مانیں, آپ اللہ کے دیگر بندوں کے پاس جائیں اور اپنی ضروریات رکھیں. البتہ آپ اپنے دل کو صاف رکھیں. ادائیگی کی, قرض کی ادائیگی کی طلب ہونی چاہیے. کچھ لوگ یہاں بیماری یہ بھی تو ہوتی ہے نا, کچھ لوگ لے لیتے ہیں بعد میں بھول جاتے ہیں, یہ بھی مسئلہ ہے. تو قرض اگر لینا پڑے بصورت مجبوری, بصورت شوق نہیں, بصورت مجبوری اگر قرض لینا پڑے تو آپ قرض لیں, قرض حسنہ, اس میں بڑھا کر کے نہ دینا ہے نہ لینا ہے, اور پھر اس کے ادائیگی کی پوری کوشش کریں جلد از جلد. اور یاد رکھیں اگر آپ قرض کی ادائیگی کی کوشش کرتے ہیں اللہ آسان ضرور کر دیتا ہے. جو لوگ ٹال مٹول کرتے ہیں اللہ انہیں ان کی زندگیوں میں بے برکتی پیدا کر دیتا ہے اور وہ پھر
ادا کرنے کی سکت نہیں پاتے، لیکن جو لوگ ادا کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں، رغبت رکھتے ہیں، دل میں تمنا طلب ہوتی ہے کہ جلدی سے جلدی یہ بوجھ ہٹے، اللہ رب العزت آسانیاں کرے۔ حدیث کا مفہوم ہے یہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔